اب جیسے میں اگر یہاں پہ اسلام پہ شروع ہو جاؤں اجازت سے، اب جیسے پروفٹ محمد جی جو تھے، ان کی 25 سال کے بعد 24-25 سال میں شادی ہوئی تھی، 25 سے مطلب 50 ایئرس تک ایک ہی شادی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے بات؟ ایک شادی ہوئی تھی جب تک وہ آلموسٹ 50 سال کے تھے رپورٹڈلی جو لکھا گیا. 50 سال کے ہونے کے بعد پتا کتنی شادیاں ہوئی تھی؟ 12 یا 13 شادیاں ہوئی بھائی. میرا پیا گھر آیا او رام جی، لائک اگر بھگوان کو رسپانس کریں وہ گانا کیسا ہے نا، لائک میرا پیا گھر آیا او رام جی ڈونٹ گیو فک اباؤٹ یور پیا. میرا پیا گھر آیا رام جی، میں 14 سال سے خود گھر نہیں گیا. اینڈ اگر سیتا نے سن لیا تو وہ تو ڈاؤٹ کرے گی کہ if your husband is a why you are updating my husband bitch. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے محمد بلال. میرے ہم عزیز دوستو، حال ہی میں آپ نے ایک بہت ہی ٹرینڈنگ نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ انڈیا کے ایک مشہور یوٹیوبر جو کہ اکثر آپ کو کرکٹ کے اوپر جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا نام سشانت مہتا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ مذاق اڑایا، گستاخی کی، اور جو کہ ہم اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مانتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کی. لیکن میرے ہم عزیز دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر جو سشانت مہتا ہے، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. لیکن انہوں نے کی کس وجہ سے یہ نہیں دکھایا جا رہا. یہ بہت کم ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں انہوں نے کی کیوں تھی. انڈیا کا ہی ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے منور فاروقی. وہ سٹینڈ اپ کامیڈی کرتا ہے. تقریباً اس کے 4 ملین سے ابو سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اوپر. میرے ہم عزیز دوستو، بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہے یہ. اور بدلے کے اندر جو سشانت مہتا ہے وہ بھی بڑے مشہور ہیں. 3 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. یہ جو دونوں کے درمیان جو اب ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں 3 سال پہلے کی ہیں اور دکھائی ہمیں اب جا رہی ہیں. مطلب مسلمانوں کا یا انڈیا پاکستان کا، خاص کر پاکستان کا یہ ایک رواج ہے کہ 40 سال پرانی، 50 سال پرانی، سالوں پرانی چیز کو پکڑ کر ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ بنتا کیسے ہے، اس کے پیچھے مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آئی کہ ٹویٹر کے اوپر جب ٹرینڈ بن گیا نا تو سمجھے وہ ٹاپ کی نیوز بن گئی. 3 سال پرانی خبر کا اب کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. اچھا خیر، اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے شری رام کا مذاق اڑایا منور فاروقی نے اپنے اسٹینڈ اپ کامیڈی کے دوران. اب بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں جو ہوں ان کا سیتا رام کا مذاق اڑانا میرا ان کا مقصد نہیں تھا. بس کامیڈی کے دوران بس مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر دیا. لیکن کہتے پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. مطلب انہوں نے اپولوجائز کر لیا میڈیا کے اوپر آ کے. اب جب وہی ویڈیو دیکھی سشانت مہتا نے 3 سال پہلے، تو انہوں نے استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا. بدلے کے اندر انہوں نے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. اب یہاں پر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. یہاں پر ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، یہاں پر ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. آئیے میرے ہم عزیز دوستو، قرآن کی روح سے، قرآن کی آیت کی روح سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے دینوں کا مذاق اڑاؤ گے تو بدلے کے اندر آپ کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جاننے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر رکھا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. میرے ہم عزیز دوستو، قرآن ہمیں یہاں پر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، بدلے کے اندر وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. کیسا نہیں ہوا؟ یہاں پر بھی یہی کنسیپٹ جو ہے اپلائی ہوگا. منور فاروقی جو کہ ایک مسلمان یوٹیوبر ہیں، انہوں نے 3 سال پہلے اپنی کامیڈی کے دوران ان کا سیتا رام کا جو ہے مذاق اڑایا. بدلے کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تو مذاق نہیں اڑایا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. دیکھیں میرے ہم عزیز دوستو، یہ تو پھر ہوگا نا، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوگا. آپ جب ان کے خداؤں کے بارے میں مذاق اڑائیں گے، بدلے کے اندر وہ کیا کریں گے؟ آپ کے سچے خدا کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے سچے دین کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے سچے نبی کا مذاق اڑائیں گے. میرے ہم عزیز دوستو، ہر چیز ایک ٹرینڈ تو بن جاتی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے کی ریئلٹی ہوتی ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صاف صاف قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، یہ ہماری حد ہے. ہم نے اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. ہم نے عیسائیوں کے جو ہے خدا کو برا نہیں کہنا، ہم نے ہندوؤں کے خدا کو برا نہیں کہنا، ہم نے یہودیوں کے خدا کو برا نہیں کہنا، چاہے وہ جھوٹے ہیں. دیکھیں یہاں پر چاہے انہوں نے مطلب جھوٹا کلیم کر رہے ہیں، چاہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
لیکن ہم صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ بدلے کے اندر وہ ہمارے سچے خدا کو گالی دیں گے، بدلے کے اندر وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے سچے خدا کو، سچے دین کو، سچے اللہ کو، سچے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں میرے ہم عزیز دوستوں، وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، وہ پوری بھی نہیں دیکھی جاتی، تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو سشانت مہتا کے وہ الفاظ جو ہیں جگر چیر دینے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قدر گھٹیا الفاظ۔ لیکن آپ یہ بھی ذرا سوچیں کہ بدلے کے اندر ہم نے جو مسلمان ہیں، ایکشن مسلمان کی طرف سے ہوا، نہ منور فاروقی یہ کام کرتا اور نہ سشانت مہتا کی طرف سے یہ رسپانس آتا۔ باقی خیر اس کے بارے میں بہت سارے تبصرے پہلے ہو چکے ہیں 3 سال پہلے، اب جان بوجھ کر اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی گھٹیا، بڑی گندی عادت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 40 50 اس کے بعد 10 سال پرانی، 5 سال پرانی ویڈیوز پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ٹرینڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو اب نیو جنریشن ہوتی ہے، میرے جیسے جن کے پاس نیا موبائل آیا ہوتا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہ ویڈیو، اس کو تو میں اب مشہور وہ اب ہوئے ہیں، موبائل اب آیا ہے، مطلب مشہور تو موبائل اب ہی ہوا نا 2-3 سالوں کے اندر۔ اب وہ ویڈیو دیکھی ہوگی 3 سال پہلے کچھ لوگوں نے، اب دیکھ لی ہے بہت سارے لوگوں نے، تو ٹرینڈ اب بن گیا، پہلے اگر کم بنا ہوگا اب زیادہ بن گئے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تبصرہ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے کی ریئلٹی کو جان لے۔ آپ نہ ان کے خداؤں کو برا کہیں، وہ آپ کو برا نہ کہیں۔ اور غصہ جو ہے ہمارے جو ناک پہ رکھا ہوا ہے، اس نے ہمارے قرآن کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے ہمارے اللہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا۔ بھائی اپنی تو بھی تو کرتوت دیکھ لینا کہ ہم نے بھی تو اس کو کہا ہے نا، ہم نے اس کو کہا ہے، بھڑکایا ہے، ایکشن اس کو کرنے کو کہا ہے تو اس نے ریئیکشن دیا ہے نا۔ اب اتنا بھی ہر ایک کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ منہ اٹھا کر آ کر وہ جو ہے اتنا بڑا مذہبی، ایک دیکھیں نا سب سے جو سینسٹیو ٹاپک ہے نا اس پوری دنیا کے اندر، وہ ایک ریلیجیس ٹاپک ہے۔ آپ ریلیجیس ٹاپک کے اوپر بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے تبصرہ کرتے ہیں، جب تک علم نہیں ہوتا کوئی بھی انسان اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے مطلب اگلے کا مذاق اڑائیں گے تو وہ بھی جہالت میں پڑھ کر جو ہے مذاق اڑائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں، ہر انسان کا ایک گروپ ہوتا ہے، ہر انسان کے گروپ ہوتے ہیں اور وہ اپنے گروپ کو سچا سمجھتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اچھا ہی سمجھے گا۔ وہ چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، وہ خود کو سچا ہی سمجھے گا۔ اب ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، الگ الگ جو ہے وہ گروپس رکھتے ہیں اور ہر ایک خود کو سچا سمجھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ لیکن یہاں پر اسلام سب سے نمایاں ہے، سب سے الگ حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں ہندوؤں کی کتاب وہ بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، یہودیوں کی کتاب وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام سچا دین ہے، عیسائیوں کی کتاب وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ آپ بدھ مت کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر سے بھی کچھ ایسا نکل آئے گا کہ جو وہ گواہی دیں گے کہ اسلام سچا دین ہے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، ہندوؤں کے بارے میں اسلام نہیں کہتا کہ وہ سچا دین ہے، ہندوؤں کے بارے میں عیسائی نہیں کہتے کہ وہ سچا دین ہے، ہندوؤں کے بارے میں یہودی نہیں کہتے، مطلب تورات پڑھنے والے وہ نہیں کہتے کہ یہ سچا دین ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں صرف ہندو ہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں آپ کے بڑے سارے کلیم کرتے ہیں، آپ کی کتابیں کلیم کرتی ہیں آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، یہ ہندوؤں کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو آپ کی کتابیں خود کلیم کر رہی ہیں، ہماری تو بات ہی چھوڑو۔ قرآن کو اگر آپ چھوڑ بھی دو گے تو آپ اپنی کتابوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ذرا اپنے اندر آپ جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے بارے میں کیسی خوبصورتیاں موجود ہیں آپ کی کتابوں کے اندر۔ تو بس اینڈ پہ پیغام یہی ہے کہ آپ ان کے مذہب کو نہ کچھ کہیں، بدلے کے اندر وہ آپ کے سچے مذہب کو، سچے دین کو برا بلا کہیں گے، سچے نبی کو برا بلا کہیں گے، سچے خدا کو برا بلا کہیں گے، سچے صحابہ کو برا بلا کہیں گے۔ بس اینڈ پہ یہی پیغام۔ اور دوسرے نمبر پر کسی بھی نیوز کو ٹرینڈ بنانے سے پہلے اس کے پیچھے کی ریئلٹی کو جان لیا کرے کہ آخر اگلے بندے کے دماغ میں اینٹ نہیں بجی ہوتی، یا وہ پاگل نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ کر وہ جو ہے اتنے سینسٹیو بات کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، پیچھے کی ریئلٹی جان لے کہ بھائی آگ ہم ہی لگانے والے ہوتے ہیں، جب آگ لگ جاتی ہے پھر ہم اسی کے پیش ہو جاتے ہیں۔
باقی خیر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.